کبھی شیعہ سنی فسادات کا نام تو کبھی زمینوں کے مسئلے کا شور، کہیں توہین صحابہ کے نام پر محاذ آرائی تو کبھی سرحد پار سے مداخلت پر جنگ۔ مہینوں رہنے والے محاصرے اور ہفتوں رہنے والی جنگوں سے سینکڑوں شہری جان کی بازی ہار گئے، لیکن اب تک یہ سمجھ میں نہ آ سکا کہ کرم ایجنسی اور پارا چنار میں اصل کھیل کیا ہے۔ آج اس سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں رضی طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھ اینڈ ٹیلز۔ فلک بوس اور برف پوش کوہ سفید کے عظیم سلسلے کے دامن میں واقع وسیع و عریض سرسبز میدان، دریا اور صاف میٹھے پانی سے سیراب دھرتی، برف کے بڑے بڑے گلیشیئر جس دھرتی کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں، جہاں ارد گرد محفوظ ترین پہاڑی درے ہیں اور ایسی زمین ہے کہ جس کا کوئی بھی حصہ بنجر نہیں، بلکہ قدرت نے اسے زرخیزی عطا کی ہے اور زرخیز زرعی زمین سے نوازا ہے۔ معدنیات کی بات کریں تو شاید یہ دھرتی سواد سے اہم ہے اور اپنے حسن کی بدولت پاکستان میں ایک اور سوئٹزرلینڈ کا درجہ رکھتی ہے، جسے کرم ایجنسی، پارا چنار اور اب ضلع کرم کہتے ہیں۔ جغرافیائی اعتبار سے بھی یہ ضلع اہم ترین جگہ پر ہے۔ شمال میں کوہ سفید تورا بورا واقع ہے، پھر جلال آباد کا شہر استقلال، جبکہ شمال مغرب کے کچھ فاصلے پر افغانستان کا دارالحکومت کابل، مغرب اور جنوب میں افغانستان کے اہم صوبے ہیں، جبکہ جنوب مشرق میں وزیرستان اور مشرق میں ہنگو، کوہاٹ اور وادی بنگش اور تیرا کے علاقے واقع ہیں۔ 80 کی دہائی سے قبل جہاں امن کے گیت سنائی دیتے تھے، 80 کی دہائی میں پاکستان سوویت یونین کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی بن گیا۔ یہیں سے کرم ایجنسی کی طرف میلی نگاہیں پڑنا شروع ہو گئی، یا یوں کہہ لیں کہ امریکہ اور اس کے حواریوں نے اس جنت نظیر وادی کے لیے اپنے شیطانی منصوبے گھڑ لیے اور اس بے مثال علاقے کے بے مثال امن پر کاری وار کرنے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سلسلہ پھر نئے ناموں اور نئے سازشوں اور نظریات کے طور پر سامنے آتا رہا۔ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو زر خرید اسٹیبلشمنٹ اور بیکاری سیاستدانوں نے اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ کبھی سنی استعمال ہوئے تو کبھی شیعہ، کبھی دفاع کی جنگیں لڑی تو کبھی چڑھائی کر دی گئی۔ یہ خطہ جو امن کی راہ کا گزرگاہ تھا، یہ خطہ جو جنگ و جدل سے پاک تھا، جنگ و جدل کی آماج گاہ بن گیا۔ 80 کی دہائی میں امریکی منصوبہ تھا کہ کرم ایجنسی کے باسیوں کو اس علاقے سے خالی کر دیا جائے اور اس کے علاقے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے روس کے مقابل مجاہدین، جس میں اس دور کے گلبدین، برہان الدین اور سیاف وغیرہ شامل تھے، یہ خطہ ان کے حوالے کر دیا جائے اور علاقے میں گزر بسر کرنے والے شیعہ سنی کو IDPs بنا کر ہنگو اور میاں والی کے کیمپوں میں رہنے پر مجبور کر دیا جائے۔ لیکن کرم ایجنسی کے باسیوں نے جہاد کے نام پر دیے گئے اس سراب کو، اس دھوکے کو پہچان لیا اور اپنی سرزمین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ گویا اس وقت کی ضیاء الحق کی آمرانہ سوچ اور آمریت کے خلاف یہ ان کا واضح انکار تھا۔ اس واضح انکار نے پہلی بار اسٹیبلشمنٹ نے کرم ایجنسی کو اپنا دشمن سمجھنا شروع کیا اور یہی سوچ پھر پروان چڑھتی گئی۔ 90 کی دہائی میں افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تو انہوں نے بھی کرم ایجنسی کو اپنا دشمن تصور کیا۔ افغانستان کے پاس اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو کرم ایجنسی میں شیعہ اکثریت تھی اور طالبان کی 90 کی دہائی کی حکومت سخت پسند سنیوں پر مشتمل تھی، یعنی آپ ان کو شدت پسند کہہ سکتے تھے، اور دوسری جانب جو وجہ رہی وہ اس کی اسٹریٹجک اہمیت تھی جسے نظر انداز کیا جانا مشکل تھا۔ لیکن کرم ایجنسی کی عوام اپنی سرزمین اور اس کے دفاع کے لیے 90 کی دہائی میں بھی ڈٹے رہے۔ 90 کی دہائی کے آخر میں القاعدہ نے کرم ایجنسی کے پڑوس تورا بورا تک اپنے ٹھکانے قائم کر لیے تھے۔
بارڈر کے اس پار افغانستان میں بھی باقاعدہ القاعدہ نے قدم جمائے اور پھر افغانستان پر امریکہ نے 9/11 کے بعد چڑھائی شروع کر دی۔ القاعدہ کے بہانے افغانستان کا شکار کرنے کے لیے اس علاقے کی اہمیت کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کیا اور کرم ایجنسی کے انخلا کی بازگشت ہونے لگی، لیکن اس سرزمین کے رہائشیوں نے ایک مرتبہ پھر مشرف کی آمریت کو انکار کر دیا اور اپنی اس سرزمین چھوڑنے پر آمادگی کسی طور بھی ظاہر نہ کی۔ افغانستان پر نیم امریکی حکومت قائم ہونے اور بیشتر حصے پر نیٹو کے قبضے کے کچھ عرصہ بعد یہ علاقہ نظر انداز رہا۔ شیعہ اور سنی کے نام پر چھوٹے موٹے فسادات جاری رہے، لیکن زیادہ تر بڑی جنگیں اس علاقے میں نہیں لڑی گئیں۔ سال 2020 میں افغانستان نے امریکہ کا انخلا کیا تو امید تھی پارا چنار میں امن کی بہاریں پھوٹیں گی، لیکن ایک مرتبہ پھر سال 2021 میں بدترین فسادات شروع ہو گئے۔ امریکی ساختہ داعش نے افغانستان کے بارڈرز پر ڈیرے لگائے اور داعش کے ہمدردوں نے سرحد کے اس جانب ان کی سہولت کاری کی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آگ اور خون کی ہولی کھیلنے کا سلسلہ جاری رہا۔ پارا چنار اور کرم ایجنسی میں زمینوں کے حل طلب مسئلے موجود ہیں جن کا حل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن وہاں پر جو مسلط جنگیں ہیں وہ کسی بڑی سازش کی جانب اشارہ کرتی ہیں۔ کہیں ایک سازش کے تحت اب بھی پارا چنار اور کرم ایجنسی سے مقامی آبادی کا انخلا اس سازش کا حصہ تو نہیں۔ یہ جنگ شیعہ سنی اور زمینوں کے مسائل سے بڑھ کر کرم ایجنسی کے وسائل کی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔